علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو سورہ ہے یہ یوں تو ذہن فوراً جاتا ہے کہ یہ حضرت زہرا کی عظمت کا سورہ ہے اور حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے، لیکن وہ جو جواب تانع ابتر ہے، وہ جو جواب تانع ابتر ہے، وہ تو امام حسن کی ولادت ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں گے امام حسن۔ اس لیے کہ امام حسن کے ہی نام سے، اور آج حضرت کی ولادت کی شب ہے، حضرت کی ہی وجہ سے نبی کی نسل چلی ہے، یعنی پہلا بیٹا سرکار کا، لہذا فرمایا یہ سبط اکبر ہے، میرا بڑا بیٹا ہے۔ نبی فرماتے تھے یہ میرا بڑا بیٹا ہے، امام حسن کو فرماتے تھے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ ویسے بھی حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں، حسین ذاتی طور پہ نام نہیں ہے، حسن نام ہے، حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے، میں اس لیے عربی زبان میں حسن یعنی خوبصورت وجود، ایک حسین وجود، حسن جس کا وجود ہی حسن ہو۔ حسن کے چھوٹے کو حسن مسخر ہے، جیسے رجل کہتے ہیں عربی میں، اور کوئی رجل یعنی مرد، کوئی اس کی نسبت اگر چھوٹا مرد ہو تو اسے کہتے ہیں رجیل، مثلا اس سے چھوٹا مرد۔ ایسے ہی حسن اس سے چھوٹا حسن، یعنی حسین بھی نام حسن ہی ہے، ایک بڑا حسن ایک چھوٹا حسن۔ تو نبی مکرم کی نسل کا جو آغاز ہو رہا ہے، جو در حقیقت سورہ کوثر کی تفسیر ہے، وہ امام حسن کا وجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ عید زہرا 9 ربیع الاول ہے یا عید زہرا 15 رمضان ہے؟ اگر عید زہرا 9 ربیع الاول ہے تو ہم اس لیے 9 ربیع الاول کو عید زہرا کہتے ہیں کہ اس دن اس فرزند کی آمد ہے کہ جس کی وجہ سے سیدہ کی تمام محنتیں، سیدہ کی اولادوں کی تمام اولاد کی تمام خدمات اور قربانیاں رنگ لائیں گی۔ تو جہاں 9 ربیع الاول عید زہرا ہے، وہاں 15 رمضان بھی تو عید زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آج سب سے زیادہ اگر خوش نبی نظر آ رہے ہیں تو وہ امام حسن کی آمد پہ نظر آ رہے ہیں۔ یوں تو عجیب رنگ ہے نبی مکرم کا امام حسن امام حسین سے متعلق، اس کے بارے میں بات کرنا بہت ہی جو ہے حساس وادی میں قدم رکھنا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی کے مشابہ ترین، یعنی سرکار دو جہاں کی شکل و شمائل میں جو سب سے زیادہ شباہت ہے وہ امام حسن کو ہے۔ یعنی امام حسین کی نسبت امام حسن زیادہ قریب تر، بلکہ قریب ترین شباہت کے حامل تھے نبی مکرم کے۔ یعنی امام حسن کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے مصطفیٰ آ رہے ہیں، امام حسن کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے سرکار دو جہاں کا چہرہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ مسجد سے حسن مجتبیٰ باہر جا رہے ہیں، حضرت مسجد سے باہر تشریف فرما ہو رہے تھے، تو آپ پیچھے پیچھے چلے اور گلی میں، یعنی مسجد سے کچھ نکل کے کوچے میں، گلی میں ایسے پیچھے سے جا کر دونوں بازوؤں کو پکڑ کر انہیں اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، دونوں پیر دائیں بائیں حضرت ابوبکر کے آگے، امام حسن کے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ تو امام حسن دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ اسی اسنا میں اور صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے، تو کسی صحابی کی آواز آئی کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو فرمان لگے شبیہ مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سے کم اتنا تو حضرت ابوبکر نے بتا دیا کہ شبیہوں کو کاندھوں پہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ تو کیونکہ امام حسن کی شباہت نبی مکرم سے طے شدہ ہے، مسلم ہے، شبیہ ہے سرکار دو جہاں امام حسن کا وجود ہے۔ بہت طویل گفتگو مطلوب نہیں ہے، میں تو اپنے ہاتھ میں جو پرچہ پکڑ کر لایا ہوں یہ کوئی 1.5 گھنٹے کا مواد ہے اس میں، تو محمد علی بھائی اتنا تو نہیں ہوگا، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں سے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ۔ نبی مکرم سے کسی نے پوچھا کہ حلم کسے کہتے ہیں؟ سرکار ابھی جواب دینا چاہتے ہیں کہ ایک اور کونے سے ایک صحابی کی آواز آئی، یا رسول اللہ حسن کسے کہتے ہیں؟ ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر مجال ہو ہمیں بولنے کی تو فرمائیے کہ حیا کسے کہتے ہیں؟
ایک اور صحابی کی طرف حضرت نے دیکھا تو وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. حضرت فرمایا فرماؤ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگے مولا فرمائے فضل کسے کہتے ہیں. حضرت سے اب 4 سوال ہو گئے ہیں. حلم کسے کہتے ہیں, حسن کسے کہتے ہیں, حیا کسے کہتے ہیں, اور فضل کسے کہتے ہیں. تو اب نبی مکرم کا جواب میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. حضرت نے فرمایا لو کان الحلم رجلا, اگر حلم ایک مرد بن کر آ جائے, لو کان الحلم رجلا, اگر حلم ایک مرد کی صورت میں بن کر آ جائے, لکان علیہ, تو وہ علی ہوگا. نعرہ حیدری. حلم اور بردباری, سنگینی, تحمل مزاجی, وزن, ثقالت. لو کان الحلم رجلا, اگر حلم رجل بن کے ایک مرد بن کر آ جائے, لکان علیہ, تو وہ علی ہوگا. لو کان الحسن ہیبتن, معاف کیجیے گا, لو کان الحسن ہیئتن, اگر حسن اپنی شکل ڈھال لے, شکل بنا لے, حسن اگر شکل بنا لے, لکانت فاطمہ, تو وہ فاطمہ کہلائے. پھر فرماتے ہیں لو کان الحیاء صورتن, اگر حیا کی صورت بن جائے, اگر حیا کی صورت بن جائے, لکانا حسنا, تو میرا حسن ہوگا. میرا حسن حیا ہے, مکمل حیا ہے. لو کان الفضل شخصا, اگر فضل شخص بن جائے, لکان الحسین, تو حسین میرا فضل ہے. فضل, جی فضل. شاید اللہ اکبر, مولا عباس کا ایک کنیت ابو الفضل کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ حسین والے ہیں. حسین والے. فضل صاحب حسین. ابو ہمیشہ باپ کا معنی میں نہیں آتا. ہمیشہ جیسے ابو الحسن یعنی حسن کا باپ, یہ ضروری نہیں ترجمہ. ابو کا ایک ترجمہ ہوتا ہے باپ کا, ایک ترجمہ ہوتا ہے والا کا. والا, ابو تراب مٹی والا, مثلا ابو ہریرہ بلی والا. ابو یعنی والا, ابو العرض زمین والا. ابو ہریرہ دوبارہ بتائیے. ابو بکر. تو یہ جو ایک سلوات ہے, مجھے تھوڑا سا احساس تو تھا کہ عالم شاہ جی میرے قریب بیٹھے ہیں, کوئی دھماکہ تو ہو سکتا ہے. ایک سلوات پڑھیں گے نبی کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ابو کا ایک معنی باپ کے ہیں, تو ایک محفل ہے, یہ ہو سکتا ہے. ایک معنی والا کے بھی ہیں. ابو الفضل یعنی فضل والا, حسین والا. ایک معنی حضرت کی یہ کہہ سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نانا کی گود میں تشریف فرمائے. ایک بس واقعہ سن لیجئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے نانا کی گود میں تشریف فرمائے, اور ایک شخص, ایک اعرابی حضرت کی خدمت میں آیا. اس نے گوہ دم سے پکڑی تھی. پہلے گو یہ کھاتے تھے, یہ جو بڑی ساری شکلی ہوتی ہے, اتنی بڑی ساری, میرے آپ کے ہاتھ کے برابر بھی ہوتی ہے گوہ. تو یہ پہلے کھاتے تھے, شکار کر کے زمانہ جاہلیت میں اسے کھایا کرتے تھے. تو اس کا شکار, اسے تیر مار کے اسے مارا, اور پھر اس کو, اس کی زخمی مری ہوئی اس کی دم پکڑے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھی. اور سرکار کی خدمت میں آیا, کہنے لگا کہ اس میں عبداللہ کا بیٹا جس نے اعلان نبوت کیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت فرمایا میں ہوں. کہنے لگا آپ کی نبوت پہ دلیل؟ آپ نبی ہیں, میں آپ کو نبی مانوں, اس پہ دلیل؟ تو حضرت نے فرمایا ہادہ ذب, یہ تیرے ہاتھ میں جو گو ہے یہی دلیل ہے. ایسے ہاتھ میں لیا. کہنے لگا کیا مطلب, یہ کیسے دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینک. اس نے زمین پر پھینکا تو حضرت, وہ مری بھی بہت دیر کی, کب کی مری بھی ہوگی. حضرت نے فرمایا یا ذب من انتا و من انا, اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو وہ جو مردہ جانور تھا اس نے ایک مرتبہ اپنی گردن سیدھی کی. پہلے اس میں دم آنا شروع ہوا, جان پلٹی اس کے اندر. نبی پکارے یا ذب کہہ کر پکارے, اگر نبی اسے یا ذب کہہ کے پکارے تو وہ مردہ کیسے رہے گی؟ تو خود نبی کا ارادہ اسے زندہ کر رہا ہے نا. ایک مرتبہ پہلے تو اس کی وہ ڈھلکی ہوئی گردن, وہ ٹوٹی ہوئی گردن سیدھی ہوئی, پھر اس نے دم ہلائی, اپنی گردن ہلائی, اور ایک مرتبہ اس نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر, جب دوڑتی ہے تو پیروں پہ کھڑے ہو کر دوڑتی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کہا انت رسول رب العالمین. سبحان اللہ. آپ رب العالمین کے رسول ہیں.
تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میرے لیے کافی ہے کہ آپ نے معجزہ دکھا دیا. حضرت نے فرمایا میں ایک اور معجزہ بھی تیری تسلی کو دکھانا چاہتا ہوں. میری نبوت پر ایک اور دلیل بھی ہے. کہا آپ کی نبوت پہ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا یہ میرا بچہ میری نبوت میں دلیل ہے. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا اس سے سوال کر. 2 سال کا سن ہے ظاہراً. حضرت فرمایا اس میرے حسن سے سوال کرو. تو اس نے تعجب سے کہا، اب جملہ کیا ہے؟ تعجب سے کہا کہ ھذا الصبی، یہ بچہ جی بلا تشبیہ، مثلا چھوٹا سا بچہ یہ بھی بیٹھا، یہ بچہ. تو جیسے ہی اس نے کہا نا یہ بچہ آپ کی نبوت پہ دلیل ہے، اس سے پوچھوں. تو حضرت نے بے ساختہ فرمایا، کس نے؟ امام حسن نے، ما صبیا سألت بل فقیہا، تو کسی بچے سے نہیں پوچھے گا، فقیہ سے پوچھے گا. کسی فقیہ سے پوچھے گا، اگر پوچھے گا تو کسی فقیہ سے پوچھے گا، تو کسی بچے سے نہیں پوچھے گا. اور اب جملہ سنیں حضرت کا، فرماتے ہیں اذن وانت جہول، اتنا تو طے ہے کہ تو جاہل ہے. وَإِنَّا عِنْدِي شِفَاءُ الْجَهْلِ، اور مجھ حسن کے پاس جہالت کی بیماری کی شفا ہے. کیا بات ہے؟ جہالت ایک بیماری ہے اور اس کی شفا عندی، میرے پاس ہے. امام حسن فرما رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں. ما سئل السؤال، کوئی، اب مولا حسن کا جملہ، دعویٰ دیکھیں، 2 سال کے سن میں دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ما سئل السؤال الا انا بحر لا تقسمه الدوالی، میں تمہیں ایک سمندر علم ملوں گا. مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہیں ایک سمندر علم ملوں گا. ما سئل بحر، ایک سمندر تمہیں ملوں گا علم کا. اب جملہ سنیں، فرماتے ہیں لا تقسمه الدوالی، اور سمندر کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جاتا. پوچھو، تمہارا سوال ایسے ہوگا جیسے ایک ڈول نکال رہے ہو. سمندر کبھی ڈول سے خالی نہیں ہوگا. مولا امام حسن کا واسطہ دیں اس گھر میں، یا اللہ برکتیں عطا فرما. ادھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.